اسلام آباد کی طالبات اور خواتین اساتذہ کے لیے پنک بسز کا منصوبہ فنکشنل کیا جا رہا ہے۔ ان بسز میں تمام طالبات اور اساتذہ فری سفر کر سکیں گی۔ اپنا فیئر پے کرنا وہ ہمارے لیے واقعی ایک مشکل چیز تھی۔ صبح یہ 6 بجے سٹارٹ ہوا کریں گی اور واپس یہ 3-4 بجے جاتی ہوں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سیکرٹری وزارت تعلیم محی الدین وانی صاحب موجود ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں ان بسز کا منصوبہ کس طرح فنکشنل کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب اور وزیر تعلیم صاحب، یہ ان کی ڈائریکٹیو تھی کہ ہمیں ایگزسٹنگ ریسورسز کو فل پوٹینشیل پہ لانا چاہیے اور بچوں اور اساتذہ کے لیے اس شہر میں لاجسٹیکل فیسیلیٹیشن کو بھرپور طریقے سے انشور کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس طرح یہ کیا کہ ہمارے پاس تقریباً 80-90 ایسی بسیں تھیں جو یا انڈر یوٹیلائز تھی یا خراب کھڑی تھی، 7 سالوں سے ڈس فنکشنل تھی، اینٹوں پہ کھڑی تھی، وہ ہم نے ریہیبلیٹیٹ کر دی ہیں اور وہ انشاءاللہ 45 بسیں سسٹم میں آ رہی ہیں۔ 30-35 بسیں وہ تھیں جن کے پاس پچھلے 7 سالوں سے نہ ڈرائیور تھا نہ کنڈکٹر تھا اور نہ اسکولوں کے پاس بجٹ تھا جو اس کو فنکشنل کر سکے۔ ہم نے ان کو بھی ریکور کیا ہے۔ تو اس طرح تقریباً ہم کو 65 سے 70 بسیں جو ہیں سسٹم میں واپس لائے ہیں اور ان میں سے 20 بسیں ایسی ہیں جو ہم نے ڈیزگنیٹ کر دی ہیں صرف اربن اور رورل بچیوں کے ٹریول کے لیے اور ٹیچرز کے، تاکہ کئی پیرنٹس نے اپنی بچیوں کو ڈراپ کرا دیا تھا اربن اسکولوں سے کہ وہ ان کی لاجسٹیکل کاسٹ بیئر نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب چونکہ ہم نے یہ فری کر دیا ہے تو اب وہ بچیاں واپس بہتر اسکولوں میں آ سکتی ہیں۔ یہ 4-5 ہمارے بیسیکلی روٹس ہیں کہ باراکہو سائڈ سے، نیلور سائڈ سے، ہومک سائڈ سے، کرنول سائڈ سے، یہ 4-5 روٹس ہیں اور تقریباً اسلام آباد کے ہر اسکول کے مین روٹ کو یہ ٹچ کرتی ہوئی جائے گی۔ تو صبح یہ 6 بجے سٹارٹ ہوا کریں گی اور واپس یہ 3-4 بجے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 200 نئے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز آؤٹ سورس کر کے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہائر کیے جو ڈیڈیکیٹڈلی ان میں سے میجورٹی ان پہ ڈپلوائے ہوں گے۔ بچیوں کی سیفٹی، ان کی ڈگنیٹی، ان کا آنر، ان کی فیسیلیٹیشن وہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے انشور ہوگی۔ پنک بسز کا نام دیا گیا، ان بسز کو گلابی رنگ کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ تاکہ ہمارے جیسے میرے آپ جیسے دوست اس کو مرد اندر نہ کھو سکیں، یہ ڈیڈیکیٹڈلی ایک سمبولک ہو، یہ صرف لطیف رنگ ہے، یہ بچیوں اور ہماری بہنوں کے لیے۔ حکومت کی مجموعی طور پر کتنی لاگت آئی ان بسز؟ لاگت جی ہے یہ تو ریگولر اب ایکسپینڈیچر آگے ہوگا نا کہ اس پہ پیٹرول پہ، باقی میکسیمم کچھ کروڑ سے نہیں، زیادہ نہیں ہے۔ تو جو مسافر اس میں سفر کریں گے، خاص طور پر خواتین ٹیچرز یا طالبات، وہ فری سفر کریں گے؟ جی بالکل فری آف کاسٹ ہوگا، اس کی ساری کاسٹ بھی حکومت اٹھائے گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبے سے ہماری خواتین ٹیچرز اور طالبات کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ان کا کاسٹ آف ٹریولنگ زیرو ہو گیا، ان کا وہ پیسے سیونگ ہو گئی، پلس ان کو انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ آگے پڑھیں یا جاب کریں، تو یہ ملٹیپل بینیفٹس ہیں۔ تو یہ اوور آل خواتین کی امپاورمنٹ، ان کی سیفٹی، ان کی ڈگنیٹی، سب میں انویسٹمنٹ ہے اسٹیٹ کی۔ کیا صرف سرکاری طالبات یا سرکاری ٹیچرز اس میں سفر کر سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں پرائیویٹ ٹیچرز اور پرائیویٹ اپنا صرف اسکول کا کارڈ دکھائیں اور ٹریول کر لیں۔ تو کیا ٹائمنگ کیا ہوگی ان بسز؟ میں نے بتایا نا، صبح 6 سے 9 اور دوپہر کو 1 سے 3 یا 4 بس۔ طالبات جو دیہی علاقوں سے اسلام آباد تک آتی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ اسٹیٹ آپ کے لیے سوچتی ہے اور آپ کی تکلیف کا احساس کرتی ہے اور آپ کو مزید فیسلٹیز آپ کے ڈور اسٹیپس تک پہنچائے گی۔ ہماری اسٹیٹ بھی ایز اے پیرنٹ ہمارے لیے ایک بہت اچھا ڈیسیجن لے چکی ہے کہ جیسا ایک پیرنٹ کو ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں سیفلی جا سکیں اپنی ورکنگ پلیس پہ، اپنی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ اور سیفلی واپس آ سکیں۔ ہمارے لیے ٹائم پہ پہنچنا اور اپنا فیئر بھی پے کرنا اور اپنی سیلری میں سے ایک اچھی خاصی رقم سائڈ پہ کرنا کہ ہم نے اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے خرچ کرنی ہے، وہ ہمارے لیے واقعی ایک مشکل چیز تھی اور ہم بالکل اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے بھی کہ ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں جو اس وجہ سے بھی کالج چھوڑ کے جا چکے ہیں کہ وہ اتنی دور نہیں آ سکتے، وہ بہت دور رہتے ہیں یا ان کے لیے ٹریول آسان نہیں ہے یا وہ فیئر پے کر نہیں سکتے یا پھر وہ ڈفرینٹ قسم کے ہراسمنٹ کا شکار ہو چکی ہیں، تو اس لیے وہ چھوڑ چکی ہیں اور ان کے چھوڑنے کا ہمیں بہت ذرا افسوس ہوتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھیں۔ آپ کیا کہیں گے ان بسز کے منصوبے؟ عورت جو کہ ہماری آبادی کا 51% ہے، بہت ساری خواتین ایک اعلیٰ دماغ رکھنے کے باوجود صرف اس لیے نہیں بڑھ پاتی ہیں کیونکہ ان کو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے۔ ان کے گھر والے ظاہری سی بات ہے کہ ان کو نہیں آنے دیتے ہیں، اور اگر آنے بھی دیتے ہیں تو وہ ہر وقت ایک سولی پہ لٹکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ پنک بسز کا جو منصوبہ وفاقی وزارت تعلیم نے انٹروڈیوس کرایا ہے تو ہم تو سب اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔